اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ کی فضیلت اور اس کی برکتیں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عطا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑ پڑے، ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر میں موجیں اٹھنے لگیں، جانور ہماتن گوش ہو گئے، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس چیز پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا عطا فرمائے گا، اور جس چیز پر اسے پڑھا جائے گا اس میں برکت ڈال دے گا۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اوائل حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ رضی اللہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بے شک اس کے 19 حروف ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کو ان میں سے ہر ایک کے سامنے ڈھال بنا دے۔ حضرت طاؤس بواسطہ حضرت ابن عباس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے درمیان ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے زمین سے ایسا کاغذ اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی تاکہ پاؤں کے نیچے نہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ کہا گیا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ اس قدر چلا کر رویا کہ ایسا کبھی نہ رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت بھیجی گئی اور آسمانی سلطنت سے نکالا گیا، دوسری مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور تیسری بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ حضرت سالم بن ابی جعدان رضی اللہ سے مروی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا میری امت عذاب سے محفوظ ہو گئی جب تک وہ اسے پڑھتے رہیں گے، پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ نے اسے اس وقت پڑھا جب آپ منجنیق میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس کے بعد اسے پھر اٹھا لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا اللہ کی قسم اب آپ کی بادشاہی مکمل ہو گئی، پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد اسے مجھ پر اتارا گیا۔ میری امت قیامت کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوئی آگے آئے گی، اور جب ان کے اعمال ترازو پر رکھے جائیں گے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی کتب اور خطوط میں لکھا کرو، اور جب لکھو تو زبان سے بھی پڑھا کرو۔ لوح محفوظ پر جو سب سے پہلی تحریر تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لی قلم لوح پر چلا، اس پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ قلم نے لوح پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا۔ جب تک لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امان مقرر فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس آیت کو پھر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم پر نازل کی گئی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنے حواریوں کو اس کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے مریم کے فرزند تم جانتے ہو کون سی آیت تم پر نازل کی گئی ہے، یہ آیت امان ہے، یعنی یہ فرمان باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تم کھڑے بیٹھے لیٹے آتے جاتے چڑھتے اترتے ہر حال میں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص اس کا ورد کرے گا وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے نامہ ایمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 8 درجہ درج ہوگا۔ وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرات اور اپنی نماز کے شروع میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس نے اپنی قرات اور اپنی نماز کے شروع میں اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نکیر کا کچھ خوف نہ ہوگا، اس پر موت کی سختی اور فشار قبر آسان ہو جائے گا، اور میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ میں اس کے لیے قبر کشادہ اور تا حد نظر روشن کر دوں گا۔ میں اس کو قبر سے اس حالت میں نکالوں گا کہ وہ اس کا بدن گورا اور چہرہ ایسا نورانی ہوگا کہ وہ چمکتا ہوگا۔ میں اس سے بہت
بہت نرم حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کو وزنی کروں گا اور پل صراط پر اس کو نور کامل عطا کروں گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور میدان حشر میں منادی سے ندا کراؤں گا کہ وہ سعید اور مغفور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، کیا یہ انعام میرے لیے خاص ہے؟ ارشاد ہوا، تمہارے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں، یہ انعام خاص ہے، اور جو تمہارے پیروکار جو تمہارے طریقے پر چلیں گے تمہارے بعد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بھی یہ انعام خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اطلاع اپنے پیروی کرنے والوں کو دی اور ان کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے اوصاف و کمالات ایسے ایسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تابعین اور پیروکاروں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے لگا تو آپ نے اپنے حوارین سے اس عہد کو تازہ کیا، یعنی اس عہد کی تجدید کی۔ چنانچہ جب تمام حوارین اور آپ کے متابعین گزر گئے، ان کے بعد دوسرے لوگ آئے تو وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اور دین کو بدل کر دنیا کو لے لیا۔ اس وقت یہ آیت امان نصارہ کے سینوں سے اٹھا لی گئی، صرف ان چند لوگوں کے دلوں میں باقی رہ گئی جو انجیل کے پیراؤں میں صاحب اسلام تھے، جیسے بحیرہ راہب وغیرہ۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور مکہ میں سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اتاری گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا قرآن کریم کی سورتوں، خطوط اور کتابوں کے شروع میں لکھی جائے۔ اس آیت کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم فتح و کامرانی کا باعث ہوا۔ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جو مسلمان صاحب یقین اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا میں اس میں ضرور برکت پیدا کروں گا، اور جب بھی کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے لبیک الہی، اپنے بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقہ میں جنت میں داخل فرما دے۔ اور جنت کسی بندے کے حق میں دعا کرے تو اس کا جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترازوں میں کس قدر وزنی اعمال ہیں۔ انبیاء کرام ان کے جواب میں کہیں گے، امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں سے ہے، اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تمام مخلوق کی برائیاں گناہ دوسرے پلہ میں رکھی جائیں تب بھی یقیناً نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا اور دعا کا مددگار، پردہ زمین میں دھنسنے سے امان، صورت مسخ ہونے اور سختی پڑنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے فضائل ہیں اور بہت سی برکتیں ہیں جن کو اگر آپ پڑھتے رہیں تو اس سے انسان بہت سی آفتوں سے، بہت سی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔